تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی کو اپنے مبارک دین میں چھپایا ہوا ہے۔ پورا دین دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، بغیر دنیاوی چیزوں کے اسباب کے کچھ بھی نہ ہو، صرف جسم ہو، اور جسم پر وہ کچھ زندہ ہو جو اللہ نے فرمایا اور جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تو یہ شخص دنیا اور آخرت میں پورا کامیاب ہے۔ اور سب کچھ ہو، ساری دنیا ہو، مال و متاع ہو، اور وہ نہ ہو جو اللہ نے فرمایا اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، تو یہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہے اور موت کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، یہ کامیاب ہے۔ اب چاہے دنیا میں فقیر تھا یا بادشاہ تھا، مرد ہے یا عورت، ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فاتقون۔ آپ انہیں بتلائیے کہ ناکام وہ ہیں جو کل حشر کے میدان میں اپنے سب کچھ سمیت، اہل و عیال سمیت ناکام ہو کر جہنم کا شکار ہو جائیں گے۔ یہی اصل ناکامی ہے اور یہی کھلی ہوئی ناکامی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کامیاب اسے کہتے ہیں جو جنت میں چلا جائے، اور ناکام اسے کہتے ہیں جو جہنم میں چلا جائے۔ اب اس میں کبھی ناکام کو بھی مال ملے گا، کبھی ناکام کو فقر آئے گا، کبھی کامیاب انسان کو بھی مال ملے گا، کبھی کامیاب انسان بھی فقیر ہوگا۔ دنیا کے حالات تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ دن دنیا کے اسی طرح عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کا آنا یہ کسی انسان کی عزت اور کامیابی کا معیار نہیں، اور اس کا چلے جانا انسان کی ناکامی اور ذلت کا معیار نہیں۔ اللہ کا راضی ہو جانا اور جنت کا مل جانا عزت اور کامیابی ہے، اور جہنم میں چلے جانا اور اللہ کا ناراض ہو جانا ذلت اور ناکامی ہے۔ یہ میرے بھائیو پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے سمجھائی۔ ساری کامیابیوں تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ یہ دین مکمل ہے، کامل دین ذریعہ نجات ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اسلام سے ہٹ کر جو آئے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ حشر کے دن نماز آئے گی، اللہم انی الصلاۃ، اے اللہ میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھلائی پر ہے۔ روزہ آئے گا، اللہم انا الصوم، اے اللہ میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھلائی پر ہے۔ زکوٰۃ آئے گی، اللہم انی الصدقہ، اے اللہ میں زکوٰۃ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھی بھلائی پر ہے۔ دین کے اعمال دین فردن آئیں گے۔ دنیا میں چیزوں کی شکلیں ہیں، اعمال کی شکل کوئی نہیں، روزے کی کوئی شکل نہیں، نماز کی، حج کی، زکوٰۃ کی شکلیں کوئی نہیں۔ موت کے بعد حشر کے میدان میں شکلوں کی شکلیں مٹ جائیں گی، اور جن کی کوئی شکل نہیں انہیں وجود ملے گا، سارے شکلوں میں آئیں۔ پھر آخر میں اسلام آئے گا، اسلام بھی ایک صورت میں آئے گا، کہے گا اللہم انت السلام وان الاسلام، اے اللہ
تیرا نام سلام، میرا نام اسلام، تو سلام میں اسلام۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک تو اسلام میں سلام، الیوم بک آخذ و بک اعطی، آج تیری بنیاد پہ نجات دوں گا اور تیری بنیاد پہ ہلاک کروں گا۔ دونوں اسلام کی بنیاد پر۔ تو یہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اپنے اجزاء کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے۔ میرے بھائیو، جو اس دین کو اپنے اندر لے لے گا وہ اللہ کی نظروں میں بھی عزت پا جائے گا اور اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور موت کے بعد اسے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا، دنیا میں فقیر بن کر چلے یا مالدار بن کر چلے۔ دین باہر کی طاقت سے آتا نہیں، باہر کی طاقت سے چلتا نہیں۔ اندر میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین پیدا ہو جائے، یہ ایک ایسی اندر کی طاقت ہے جیسے گاڑی اندر کے پیٹرول سے چلتی ہے، باہر کے ڈنڈوں سے نہیں چلتی۔ دین پر بھی آدمی اندر کی ایمانی طاقت اور ہدایت کے نور سے چلتا ہے، خارجی قوت اور طاقت اور ڈنڈوں سے آدمی نہیں چلا کرتا۔ اندر میں ایمان پیدا ہوتا ہے، باہر میں ایمانی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ اندر میں موجود ہو، محمد الرسول اللہ جسم میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، دنیا میں جو ظاہر کی شکلیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھلی ہوئی ہوں، اندر دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہو، تو اس انسان کو دنیا میں کوئی بھی طاقت دین سے نہیں ہٹا سکتی۔ دین پر چلنے کے لیے پہلے استعداد پیدا کرنی پڑتی ہے۔ استعداد کیا ہے؟ دین پر چلنے کی استعداد کیا ہے؟ کہ اندر میں اس جذبے کا پیدا ہو جانا کہ میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی جان قربان کرنی پڑے تو کر دوں گا، مال قربان کرنا پڑے کر دوں گا، اپنی عزت اور آبرو کا سودا کرنا پڑے کر دوں گا، لیکن میں اللہ کے حکم کا سودا نہیں کروں گا، اللہ کے حکم کو قربان نہیں کروں گا، اللہ کے امر کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے ساری دنیا چھوڑ دینی پڑے، سارا کچھ لگا دینا پڑے، لیکن میں اللہ کے امر سے نہیں ہٹوں گا۔ مال چھوڑنا پڑے، جان چھوڑنی پڑے، اہل و عیال چھوڑنے پڑے، اپنا ملک چھوڑنا پڑے، اپنی قوم چھوڑنی پڑے، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اندر میں جذبہ پیدا ہو اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے پر اپنا سب کچھ لگا سکتا ہوں، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلے یہ بات اندر میں پیدا ہو، یہ اندر میں وہ طاقت ہے جو اسے پورے دین پر کھڑا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا اس پر ذہن بناتے تھے۔ آدمی مال میں چکر کھاتا ہے تو آپ فرما رہے ہیں ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میرے رب نے نہیں کہا کہ پیسہ اکٹھا کرو اور تاجر بن جاؤ، مال کے پیچھے نہ چلنا۔ اب اس حدیث میں آپ یہ ذہن بنانا، مال کے پیچھے نہ چلنا۔ اور آدمی کا مال کیا ہے؟ یقول ابن آدم مالی مالی، آدمی کہتا ہے میرا پیسہ، میری جائیداد، میری دولت۔ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ لوگ کہتے ہیں میرا پیسہ، میری جائیداد، میری دولت، اور آپ فرما رہے ہیں ارے اللہ کے بندے، تیرا مال کون سا ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے اللہ کو بھیج دیا، وہ تو تیرا ہے، باقی تو چوکیدار ہے، پتہ نہیں کس کے لیے تو پیسہ جوڑ رہا ہے۔ تو مال کا ذہن آپ نکال رہے ہیں کہ مال کے پیچھے نہ دوڑنا، مال اصل نہیں ہے۔ یتبع المیت ثلاث اہلہ ومالہ وعملہ یرجع اثنان فیبقى عملہ۔ اب یہ ذہن سازی ہو رہی کہ مال کے پیچھے نہ دوڑنا۔ کیا مطلب؟ کہ مال کو اللہ کے حکم پہ قربان کرنا پڑے تو کر دوں گا، حکم کا سودا نہیں کروں گا، پیسے کو تو چھوڑ دوں۔ آدمی، آپ نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے 3 بھائی ہیں، اس کے 3 ساتھی ہیں، اس کا پیسہ، اس کے رشتہ دار اور اس کا عمل۔ اس کا پیسہ اور اس کے رشتہ دار تو قبر تک جاتے ہیں،
عرب میں دستور تھا جب آدمی کوئی مرتا تھا تو اس کے پیسے کو بھی چارپائی پر ڈال کے، بڑے آدمی کے روپوں کو بھی چارپائی پر ڈال کے لے جاتے تھے اس کی قبر تک، اور رشتے دار بھی ساتھ ہوتے تھے، پھر پیسہ بھی واپس لے آتے تھے، رشتے دار بھی آ جاتے تھے اور اس کو قبر میں ڈال دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا آدمی کے ساتھ 3 آدمی جاتے ہیں، ایک اس کا پیسہ، ایک اس کے رشتے دار، ایک اس کا عمل۔ پیسہ بھی واپس آ جاتا ہے، رشتے دار بھی واپس آ جاتے ہیں، عمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو ان احادیث سے مبارکہ سے آپ یہ ذہن سازی فرما رہے ہیں کہ مال کو مقصود نہ بنانا۔ مقصود بنانے کی نشانی کیا ہے کہ وہ آدمی مال کماتے ہوئے حکموں کو توڑتا رہتا ہے، اور جو مقصود نہیں بناتا تو وہ حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے مالی نقصان برداشت کرتا ہے، حکم کو نہیں چھوڑتا، مال کو چھوڑتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ تجارت، زراعت، حکومت، یہ 3 بڑے شعبے ہیں جن پر آدمی ایمان کے سودے کرتا ہے، جس پر آدمی پھسلتا ہے، جس پر آدمی اپنے آپ کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ تجارت بڑا شعبہ ہے، زراعت بڑا شعبہ ہے، حکومت بڑا شعبہ ہے۔ تینوں کی آپ نے نفی فرمائی، کس اعتبار سے؟ کہ یہ مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے، ضرورت پوری کرنے پر اجر ہے جب اللہ کے حکم کے ساتھ پورا کیا جائے۔ اذا تبايعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ جب تم اپنی تجارت میں حلال حرام کی تمیز چھوڑ دو گے، عینہ ایک ناجائز قسم ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ جب تمہاری تجارت میں حلال حرام کی تمیز اٹھ جائے گی، مال آئے جیسے بھی آئے، جب تم تجارت گویا دوسرے لفظوں میں جب تم تجارت کو مقصد بنا لو گے، زراعت کو مقصد بنا لو گے، بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے اور ان زراعت کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاؤ گے، تو اور جو تمہارا مقصد زندگی ہے کہ تم دنیا میں دین کو بلند کرنے آئے ہو، جہاد کرنے آئے ہو، دعوت دینے آئے ہو، پیغام الہی کو دنیا میں زندہ کرنے آئے ہو، یہ چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ ذلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقر آ جائے گا۔ ایک ہم نے پتہ نہیں 8ویں یا 9ویں میں یا 6ٹھی 7ویں میں یاد نہیں، ایک کہانی پڑھی تھی، کسی پتہ نہیں کورس کی کتاب تھی۔ ایک شہری کتا وہ جنگل کی سیر کو جایا کرتا تھا، تو اس کی ایک جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی۔ شہری کتا موٹا تازہ، جنگلی کتا دبلا پتلا۔ ایک دن جنگلی کتے نے کہا بھائی تو کیا کھاتا ہے؟ بڑا موٹا تازہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں گوشت کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، روٹی کھاتا ہوں۔ کہا یار مجھے تو ہڈی بھی نہیں ملتی، میں تو بھوکا مر گیا ہوں، مجھے بھی لے چل، میں بھی گوشت کھاؤں، دودھ پیوں، روٹی کھاؤں، میں بھی موٹا ہو جاؤں۔ میں نے کہا چلو، اس کو لے کے چل پڑا۔ جنگل سے باہر نکلے تو شہری کتے کے گلے میں پٹا، وہ جنگلی کتا کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پٹا ہے غلامی کا۔ کہا کس کی غلامی کرتے ہو؟ کہا ایک آدمی اس کی غلامی کرتا ہوں، اس غلامی کے بدلے میں وہ مجھے گوشت کھلاتا ہے، دودھ پلاتا ہے، روٹی کھلاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ غلامی کے حلوے پراٹھے تجھے مبارک، میری آزادی کی بھوک مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اگر تو جا میں تو نہیں جاتا، اور وہیں سے واپس چلا گیا۔ اللہ جل جلالہ ذلت کو مسلط کر دے گا اور باطل کے ہاتھوں میں لگام پکڑا دے گا امت کی، اور باطل کا اعلی کار بن کر چلیں۔ مال ان کا ہوگا، نفع باطل والے اٹھائیں گے، حکومتیں ان کی ہوں گی، اسکیمیں باطل کی چلے گی، نظام باطل کا چلے گا۔ اللہ ذلت کو پھیلا دے گا۔ تب تجارت مقصد نہیں، زراعت مقصد نہیں، تیسری بڑی چیز حکومت ہے۔ آپ نے فرمایا الا وان روح الاسلام دائرہ فدوروا مع الکتاب حیث دار۔ سنو آج اسلام حرکت میں ہے، تم بھی اسلام کے ساتھ حرکت کرتے رہو، دین حرکت میں ہے، اس کی چکی گردش میں ہے، تم بھی میری کتاب کو لے کر گردش کرتے رہو، پھرتے رہو، پھیلاتے رہو۔ الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب۔ سنو ایک زمانہ آئے گا حکومت الگ ہو جائے گی، میری کتاب الگ ہو جائے گی۔ حکومت کے پیچھے نہ حکومت کے پیچھے نہ چلنا، میری کتاب کو پکڑ لینا، حکومت کے چکر میں نہ پڑنا، میری کتاب کو پکڑنا۔ یہاں سے سمجھا رہے ہیں کہ حکومت بنیاد نہیں، مقصد زندگی نہیں، ایک ضرورت کی چیز ہے۔ اس
جس کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانے پر جنت ہے، حکم سے ہٹ کر چلائے گا تو دنیا میں بھی عذاب ہے، موت کے بعد بھی عذاب ہے۔ الا انه سيولى عليكم امراء ان اطعتموهم اضلوكم وان خالفتموهم قتلوكم، سنو تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان کا ساتھ دو گے، ان کی مانو گے تو وہ خود بھی گمراہ ہیں، تمہیں بھی گمراہی میں لے چلیں گے، خود بھی غلط راستے پہ ہیں، تمہیں بھی غلط راستوں پہ لے چلیں گے۔ ان خالفتموهم قتلوكم، ان کی نہیں مانو گے تمہیں قتل کریں گے، ذلیل کریں گے، خوار کریں گے، تمہاری دنیا تنگ کر دیں گے۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا ماذا نصنع یا رسول اللہ، پھر ہم کیا کریں؟ ساتھ دیں تو آخرت جائے اور ساتھ نہ دیں تو دنیا جائے، تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کونوا کآل عیسیٰ حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیات فی معصیۃ الخالق او کما قال۔ آپ نے فرمایا تم ایسے کرنا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا، جنہوں کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، آروں سے چیرا گیا، اور وہ چر گئے آروں سے، لٹک گئے سولیوں پر، لیکن اللہ کے حکم کو نہ چھوڑا اور نبی کی بات کو نہ چھوڑا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی فرما برداری میں مر جانا نافرمان بن کر زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، مقصد کے اعتبار سے نہ دنیا مقصود ہے، آپ نے اعلان کر دیا الا وَإِنَّ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ، سن لو دنیا پیٹھ پھیر چکی ہے اور واپسی کے لیے چل چکی ہے۔ الا وَإِنَّ الْآخِرَةَ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، اور سن لو آخرت چل چکی ہے تمہاری طرف، آخرت تمہاری طرف آ رہی اور دنیا تم سے دور جا رہی۔ افلا ترون الى الليل والنهار يبليان كل جديد يقربان كل بعيد وياتيان بكل موعود، دن اور رات میں غور کرو کہ یہ کتنی تیزی کے ساتھ ہر نئی چیز کو پرانا کر رہی، دور کی چیز کو قریب لا رہی، اللہ کے وعدے کو قریب لا رہی ہیں۔ دنیا مقصد نہیں، آپ نے اس کو مقصد کے اعتبار سے نفی فرمائی کہ دنیا مقصد نہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابر السبیل، دنیا مقصد نہیں، ایسے رہو جیسے مسافر، ایسے رہو جیسے راہ چلتا راہی۔ جو راہ چلتا راہی ہوتا ہے وہ بڑے بڑے دنیا میں نقشے نہیں بناتا، وہ تو مسافر ہے، اسے اپنے منزل کی فکر ہے کہ مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مقصد کے اعتبار سے نفی فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ ان آیات کے ذریعے سے اللہ دنیا کے مقصد ہونے کی نفی فرما رہے ہیں کہ مقصد نہیں ہے، اگر اس کو مقصد بناؤ گے تو میں دے دوں گا، بہت دوں گا، خوب دوں گا، لیکن موت کے بعد سوائے جہنم کے انگاروں کے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ ڈرنا ہوتا کہ مسلمان بھی میرا کلمہ چھوڑ دیں گے تو میں کافروں کے گھر، دروازے، مسیریاں، سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتا، اتنا دیتا کہ ان کے گھر سونے چاندی کے ہوتے، پتھر کے نہ ہوتے، اور حدیث قدسی میں آتا ہے ان کے جسم لوہے کے بنا دیتا، یعنی نہ وہ بوڑھے ہوتے نہ وہ بیمار ہوتے، جسم جوان بھرپور اور مال اتنا کہ گھر بھی سونے چاندی کے۔ کیوں کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، تھوڑی دیر کا سامان ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا تمدن عينيك الى ما متعنا به يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم۔ کتنی آیات ہیں جس میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ دھوکہ ہے، اسے مقصد مت بناؤ، یہ مقصد بنانے کی چیز نہیں، ضرورت کی چیز ہے، مقصد نہیں ضرورت ہے۔ تجارت مقصد نہیں ضرورت ہے، زراعت مقصد نہیں ضرورت ہے، دنیا مقصد نہیں ضرورت ہے، حکومت مقصد نہیں ضرورت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے امر کو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر پورا کرنا، یہ مقصد زندگی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ
اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہونا بڑی بات ہے. دل میں یہ بات جب اترے گی کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے. کیوں بھائی؟ کہ اللہ بہت بڑا ہے. زمین، آسمان، کائنات، عرش، فرش، لوح قلم، کرسی کا بنانے والا، ایک ادنا سے حاکم کی ہر جائز ناجائز مانتے ہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سب بڑوں کا بڑا ہے، جو اپنی بڑائی خود بتلاتا ہے. عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ خود اپنی عظمت بتلاتا ہے کہ اگر میری عظمت کو، بڑائی کو، تعریف کو لکھنا شروع کرو، اس سے سمندر سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، میری تعریف لکھو. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں. ایک زمانہ آئے گا کہ سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گی اور درختوں کے قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن میری تعریف ختم نہیں ہوگی چاہے کتنے سمندر اور آ جائیں. جو اتنا بڑا ہے، یہ دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی دل میں رچ جائے، اتر جائے کہ یہ کائنات کا بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے، جس نے اس کو عدم سے وجود بخشا. کچھ نہیں تھا، اللہ نے بنایا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کچھ نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. بے نمونے کے، سورج کا کوئی ماڈل نہیں تھا، بے نمونے کے بنایا. چاند بے نمونے کے، آسمان، جنت، دوزخ، آدم علیہ السلام کو بغیر نمونے کے بنایا. آگے کوئی میٹیریل پہلے نہیں موجود تھا کہ وہ سورج کا میٹیریل موجود کیا یا آسمان کا میٹیریل بنایا اور انسان کا میٹیریل بنایا. بے نمونے کے، بے چیزوں کے، بے اسباب کے اللہ نے ہر چیز کا پہلا اپنی قدرت سے بنا دیا، اور اس کی قدرت اس کے بنانے میں آزاد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اتنا بڑا آسمان بنایا، زمین بنائی، عرش، لوح قلم کرسی. رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی چھت ہے، ستون کوئی نہیں. حل تری من فطور، اتنے بڑے آسمان کی چھت پر ستون نہیں ہے تو اس میں پھٹن بھی کوئی نہیں. ما لہا من فروج، پھٹن نہیں آتی، اور اس میں کوئی جھول نہیں پڑتا، اس میں کوئی نقص نہیں واقع ہوتا. پھر اس کو فرشتوں سے بھر دیا، ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے. میکائیل علیہ السلام کے سر میں ساتوں سمندر کا پانی ڈالا جائے تو ایک قطرہ ان کا ماتھے کی طرف نہیں آئے گا، کان کی طرف نہیں جائے گا، پیچھے نہیں جائے گا. ان کی کھوپڑی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں سمندر کا پانی ان کے سر میں ایک قطرے کی طرح ہے. یہ میکائیل مخلوق کی عظمت ہے، اس کے بنانے والے کی عظمت کو کوئی نہیں ناپ سکتا. لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. لا تخالطہ الظنون، تخیل کی رسائی نہیں. لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اس کی تعریف نہیں کر سکتے. لا تغیرہ الحوادث، حوادث اسے بدلتے نہیں. لا یخشى الدوائر، زمانے کے حالات سے وہ ڈرتا نہیں، بلکہ سارے یدبر الامر من السماء الى الارض، بلکہ وہ خود اکیلا ہے جو زمین سے لے کر آسمان کے نظام کو خود تدبیر دے رہا ہے. اسی کی تدبیر سے سارا نظام چلتا ہے. اپنا تعارف کراتا ہے، میں کون ہوں؟ ان ربکم، میں تمہارا رب ہوں. کون؟ اللہ، میں اللہ تمہارا رب ہوں. میری نشانیاں دیکھو. ان فی خلق السماوات والارض، دیکھو میں نے آسمان کیسا بنایا، زمین کیسے بنائی، یہ میری نشانیاں ہیں. میں ہوں تمہارا رب الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنایا. ثم استوى علی العرش، عرش پہ اپنے تخت کو بچھایا. یغشی اللیل النہار، پھر زمین آسمان کے درمیان دن اور رات کا نظام چلایا. یولج اللیل، کبھی رات کو لمبا کیا. یولج النہار، کبھی دن کو لمبا کیا. رات لمبی، دن لمبا. پھر یہ بھی بتلا دیا کہ یہ اپنی طاقت سے نہ آتے ہیں، نہ ٹھہرتے ہیں، نہ جاتے ہیں. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمد الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، اگر میں رات کو کھڑا کر دوں تو دن کوئی نہیں لا سکتا. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اگر میں دن کو کھڑا کر دوں رات نہیں کوئی لا سکتا، رات کو کھڑا کر دوں دن کو نہیں کوئی لا سکتا. الشمس، سورج، والقمر، چاند، والنجوم، یہ سیارے ستارے، مسخرات بامر، میرے حکم کے ساتھ مسخر ہیں. الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی میری ہے، امر بھی میرا ہے، حکم بھی میرا چلتا ہے، تخلیق بھی میری چلتی ہے، پیدا بھی میں کرتا ہوں، حکم بھی میں دیتا ہوں. فرعون نے پوچھا من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ ہمارا ربکم یا موسیٰ، کون ہے تمہارا رب؟ کس رب کی دعوت دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو زندگی گزارنے کی ہدایت خود ہی عطا فرمائی. مچھلی خود
مچھلی اپنی غذا ماں سے نہیں سیکھتی کہاں سے تلاش کرنی ہے، پرندہ اپنی غذا کو ماں سے نہیں سیکھتا کہاں سے تلاش کرنا ہے، اللہ اس کو خود ہدایت دیتا ہے. ایک بھیڑ کی قسم ہے وہ انڈے دیتی، انڈے دینے کے بعد ایک کیڑے کو ڈنگ مارتی ہے، ایسا ڈنگ مارتی ہے کہ مرے نہیں، بے ہوش ہو جائے. پھر اس کیڑے کو لا کر ان انڈوں کے پاس جن کو انہوں نے سیا ہوتا ہے اور چھپایا ہوتا ہے ان کے پاس لا کے رکھ دیتی ہے. جب اللہ اپنی قدرت سے ان انڈوں میں سے بچے نکالتا ہے تو ان کے لیے پہلے سے گوشت کا نظام پہلے سے کیا ہوتا ہے. ان کی ماں ان کے لیے غذا کا انتظام کر کے جا چکی ہے. جب بچے نکلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے غذا پڑی ہے، وہ اسی کو کھاتے رہتے ہیں، پھر اس پر پروان چڑھتے ہیں، پھر اپنی اپنی منزل کو اڑ جاتے ہیں. انہوں نے اپنی ماں سے نہیں پوچھا کہ یہ کون تھا، کہاں سے آیا، اس کو کیسے مسخر کیا. جب ان میں سے جو مادہ پروان چڑھتی ہے اور جب وہ انڈے دیتی ہے تو ٹھیک وہی عمل دہراتی ہے جو اس کی ماں نے دہرایا تھا، اور اسے ماں نے نہیں سکھایا، ماں نے نہیں پڑھایا. اللہ نے اسے اپنی قدرت سے ہدایت دے کر اس کے دل میں الہام فرمایا. وہ جب انڈے دینے کے لیے آتی ہے تو اسی قسم کے کیڑے کو ڈنگ مار کے اس کے پاس لا کے بیٹھا دیتی ہے. سمندر میں ایک مچھلی ہے ایل، جو برمودا جزیرے جنوبی امریکہ کے پاس جزیرہ ہے، وہاں جا کے انڈے دیتی ہے. اس کے لیے وہ ٹیمپریچر ہے جہاں انڈا پھٹتا ہے. وہ صرف ایک صاف سمندر میں جگہ برمودا ہے جہاں اس کے انڈوں کے لیے ٹیمپریچر مناسب ہے، جہاں جا کر اس کا انڈا پھٹتا ہے، بچہ نکلتا ہے. یورپ کی ایل، افریقہ کی ایل، امریکہ کی ایل، ایشیا کے سمندروں کی ایل وہیں کو چلتی ہے، وہاں جا کے انڈے دیتی ہیں، پھر وہ وہاں مر جاتی ہیں، ان کے بچے نکلتے ہیں. یورپ سے جو مچھلی چلی تھی اس کا جب انڈا پھٹتا ہے اور بچہ نکلتا ہے، اسے نہیں پتا میری ماں کون تھی، اسے نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی تھی. ایشیا کی سمندر کی مچھلی، اس کا جب انڈا پھٹتا ہے اور بچہ نکلتا ہے، ماں مر چکی ہے، اسے نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی تھی. افریقہ کی، امریکہ کی، جب وہ جوان ہوتی ہیں تو سفر شروع کرتی ہیں. یورپ کی مچھلی یورپ کو چلتی ہے، امریکہ کی امریکہ کو چلتی ہے، افریقہ کی افریقہ کو چلتی ہے، ایشیا کی ایشیا کو چلتی ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ یورپ کی مچھلی افریقہ میں چلی جائے، افریقہ کی مچھلی یورپ میں چلی جائے. اللہ جو سمندر کی مخلوقات کو رزق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، نظام چلاتا ہے، وہ اسی طرح زمین سے لے کر آسمان تک سارے نظام پر اکیلا حاوی ہے. دل اور دماغ میں اس بات کا تصور جم جانا اور مخلوق کا تاثر نکل جائے کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اسی کا نظام چلتا ہے، اسی کی تدبیر چلتی ہے، اسی کا علم چلتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض، زمین کے اندر کیا ہے، وما یخرج منها، زمین کے اوپر کیا ہے، وما ینزل من السماء، آسمان سے نیچے کیا ہے، وما یعرج فیہا، آسمان کے اوپر کیا جاتا ہے. اس کا علم ساری کائنات پر حاوی ہے، چھایا ہوا ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 بات کریں چوتھی وہ سنتا ہے. ولا خمسة الا هو سادسهم، 5 بات کریں چھٹا اللہ سنتا ہے. اس کا علم اتنا کامل. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال میں میری اجازت کے بغیر خرچ کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس کے باپ کو بلاؤ. باپ آیا، وہ آ رہا اور دل میں اپنے بیٹے کی اس شکایت پر ناراض ہو کر شعر کہتا آ رہا. دل میں آئے، زبان پہ نہیں آئے، کانوں نے نہیں سنا، دل میں آئے ہیں. جب وہ محفل میں آئے تو جبریل علیہ السلام اترے. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پوچھو کہ وہ اشعار سناؤ جس کو ما سمعت ہو اذناک، جس کو بھی تک تیرے کانوں نے نہیں سنا، تیری زبان نے نہیں بولا، تیرے دل میں ان کا خیال آیا. تو جب وہ آئے محفل میں تو آپ نے فرمایا کہ پہلے وہ شعر سناؤ جن کو تیری زبان نے نہیں بولا، تیرے کانوں نے نہیں سنا. تو کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کا رسول ہیں. آپ کا رب ہمیں روز بروز آپ پر ایمان بڑھاتا رہتا ہے، ہمارے ایمان کو آپ کے بارے میں ترقی دیتا رہتا ہے. یا رسول اللہ، میرے رب کی قسم، یہ وہ کلام ہے جو میری زبان نے بولا نہیں، میرے کانوں نے سنا نہیں، میرے دل میں اس کا خیال آیا تھا. آپ کے رب نے آسمان کے اوپر بیٹھ کر اس کو بھی سن لیا، سمجھ لیا. اس کا اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ غلط تو علم کے نقصان کی وجہ سے ہوتا ہے یا تاثر کی وجہ سے ہوتا ہے. علم صحیح ہو لیکن آدمی متاثر منفعل ہو جاتا ہے، اثر لے لیتا ہے. اب غصہ چڑھا ہوا ہے، اس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے. اللہ پاک تو تاثر سے بھی پاک ہے اور اللہ پاک جہل سے بھی پاک ہے. اس کا علم بھی کامل اور وہ تاثر بھی نہیں لیتا. یعنی ایک آدمی نے بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کر دی اور اب وہ توبہ کرنے پر آ رہا تو اللہ کہتا نہیں میں نہیں معاف کرتا، جاؤ چلے جاؤ، تم نے میری اتنی نافرمانی کی ہے. کیوں؟ تاثر نہیں.
اور اللہ اکبر کہ اپنا آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت کو آ جائیں، ساری دنیا کے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد اکٹھی ہو جائے، ساری اولاد، اور گناہ کرنا شروع کرے اور موت تک گناہ کرتی رہے، تو آسمان کی چھت تک ان کے گناہ نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اگر فرض کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک آدمی ایسا پیدا ہو جائے جو اتنے گناہ کرے کہ زمین بھی بھر جائے، سمندر بھی بھر جائیں، ہوائیں، خلائیں، فضائیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، اور یہ خلا جس کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ 1 ارب سال ہوائی جہاز روشنی کی رفتار سے اڑتا رہے، 1 ارب سال روشنی کی رفتار، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہوائی جہاز اڑتا رہے، تو اس خلا کو نہیں ناپ سکتا، یہ بھی بھر جائے اور آسمان کے کناروں تک گناہ آ جائیں، اور پھر یہ اتنا کہہ دے اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں ایسا معاف کروں گا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہو۔ ایسا اللہ نہ اللہ متاثر ہوتا ہے نہ اللہ جاہل ہے، تو جس کا علم کامل، اس کا فیصلہ بھی حقیقت پر اور اپنے بندوں کے بارے میں اس کا فیصلہ ہزاروں حکمتوں پر مبنی ہوگا اور اس میں خیر ہی خیر ہوگا۔ دل بولے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جب وہ سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے برتر ہے، سب سے عظیم ہے، اس الاول لیس قبلہ شیء، ایسا اول ہے کہ اس کے پہلے کچھ نہیں، قدیم بلا ابتدا، وہ ایسا قدیم ہے کہ اس کی ابتدا کوئی نہیں، الآخر لیس بعدہ شیء، ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں، دائمن بلا انتہا، وہ ایسا ابدی ہے کہ اس کی انتہا کوئی نہیں، اس کی قدامت کی ابتدا نہیں اور اس کی ابدیت کی انتہا نہیں، وہ ابتدا اور انتہا سے پاک ہے۔ الظاہر لیس فوقہ شیء، الباطن لیس دونہ شیء، سب سے اوپر، سب سے نیچے، سب سے پہلے، سب سے آخر، احاط بصرہ بجمیع المرئیات، ساری کائنات اس کی نگاہ میں ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، الارض جمیعا قبضتہ، زمین اس کی مٹھی میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اس کی مٹھی میں، یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے روکا ہوا ہے، تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى، زمین ٹوٹنے لگتی، آسمان پھٹنے لگتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں، اللہ ان کو تھامتا بھی ہے، سنبھالتا بھی ہے، ٹوٹنے سے بھی بچاتا ہے، ان کے نظام کو بھی چلاتا ہے، اور اس کی زندگی جو اس نے میعاد رکھی ہے اس میعاد تک اس کو باقی بھی رکھتا ہے۔ جو اتنی قدرت والا، اتنے غلبے والا، اتنے کامل علم والا، اتنی بڑی طاقت والا، اس کی نہ مانے تو کس کی مانے؟ سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا، یہ سب مخلوق ہے، مخلوق اللہ کے خزانوں میں اس حقیر وجود کا نام ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، ولا یملکون موتا، نہ اپنی طاقت سے مر سکتا ہے، ولا حیاتا، نہ اپنی طاقت سے زندہ رہ سکتا ہے، لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ مر سکے، نہ جی سکے، نہ اٹھ سکے، جو اپنی ذات میں نہ مر سکے، نہ جی سکے، نہ اٹھ سکے، نہ نفع دے نہ نقصان دے، تو اس کی میں کیوں مانوں؟ اس کی کیوں نہ مانوں جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی لگام ہے، جس کے سامنے گردنیں جھکی ہوئی ہیں، عنت الوجوہ للحی القیوم، جس کے سامنے آوازیں پست ہیں، خشعت الاصوات للرحمن، جس کے سامنے فرشتے بھی صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس کے سامنے زمین آسمان بھی جھکے ہوئے ہیں، قالتا اتینا طائعین، اس کی کیوں نہ مانے جس کی سب مانے، فرشتے، روح، قلم، عرشی، عرش، فرش، بارش کے قطرے، پانی، سمندر کی موجیں، سمندر کی مچھلیاں، پہاڑوں کی معدنیات، زمین کی معدنیات، ہواؤں کے ذرے، خلاؤں کی مخلوقات، عرش سے لے کر نیچے تک جو کچھ ہے اللہ کے امر کو دیکھ کے چل رہا ہے، ہم بھی اسی کی مانیں گے جس کی سارا جہان مانتا ہے، اپنی نہ مانے، مخلوق کی نہ مانے، مخلوق اپنی ذات کے اعتبار سے نہ نافع ہے، نہ ضار ہے، نہ مفید ہے، نہ مضر ہے، نہ نفع دے سکتی، نہ نقصان دے سکتی، نہ کام بنا سکتی، نہ کام بگاڑ سکتی، تو کیوں نہ اس کی مانے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے لا کو رکھا ہے، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، لا کچھ نہیں، ساری دنیا کچھ نہیں، جب تک اللہ نہ چاہے ساری دنیا کچھ نہیں،
جب تک اللہ نہ چاہے سب سے پہلے لا ہے، سب سے پہلے لا ہے. ساری دنیا کے سونے پر، چاندی پر، اسلحہ پر، حکومتوں پر، صدارتوں وزارتوں پر، لوہے تانبے برق بھاپ بجلی پر، ایٹمیات پر اور بموں پر، ہائیڈروجن بم، نائٹروجن بم، اور ساری دنیا کے توپیں، فوج، ٹینک، اسلحہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، صدر، وزیر، بادشاہ، کارخانے دار، فیکٹریوں والے، اسلحوں والے، کپڑوں والے، ساری کائنات کے زمیندار، تاجر، بادشاہ، امیر، فقیر، حقیر، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جنت، دوزخ، جہنم، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے کہا لا، یہ کچھ نہیں میرے امر کے بغیر. اس کو مردہ سانپ سمجھو، یہ کچھ نہیں میرے امر کے بغیر. میں ہوں تو یہ ہے، میں نہیں تو یہ کچھ نہیں، میرا حکم نہیں تو کچھ نہیں، میرا حکم ہے تو ہے. حکم آیا ڈنڈے پر تو سانپ بنا دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. پھر حکم آیا اسی پر تو اس کو لاٹھی بنا دیا. حکم آیا آگ پر تو اسے گلزار بنا دیا، نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. حکم آیا پانی پر تو اسے جما دیا، فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ، سمندر کو پھاڑ دیا. حکم آیا مچھلی پر تو یونس علیہ السلام کے لیے خوابگاہ بن گئی، بہترین خوابگاہ. 40 دن اس میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ کا امر اصل ہے، اللہ کو مطلوب بنا کے چلیں. لا الہ الا اللہ، سب کچھ اللہ کا، اللہ سب کچھ اللہ کا، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. اللہ سب کچھ اللہ کا، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. میں ڈاکٹر ہوں، میں صدر ہوں، میں وزیر ہوں، میں تاجر ہوں، میں فلاں ہوں، یہ جتنی ہوں ہے قیامت کے دن ذلت کا سبب بن جائے گا. میں کچھ نہیں ہوں. اللہ کو ایک ہی ہوں پسند ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، باقی ساری ہوئیں اللہ کسبل نکال دے گا. ایک اللہ کے عذاب کا جھٹکا اندر کی ساری خلاصتیں نکال کے باہر پھینک دے گا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. جب تیرا رب پکڑتا ہے تو بڑی سخت پکڑ کرتا ہے. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، میں نے کتنی بستیوں کو پیس دیا. کیوں؟ كَانَتْ ظَالِمَةٌ، ظالم تھے، نافرمان تھے. اپنی بڑائی کو کھرش کے نکال دینا، میں ذمہ دار ہوں. ذمہ داروں میں بڑا تکبر ہوتا ہے، میں خود ذمہ دار. ذمہ داروں میں بڑا تکبر ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، 5 گدھوں پہ سودا لے کے جا رہا، سامان لے کے. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جی سودا ہے، بیچنے جا رہا ہوں. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں ظلم ہے. بہت بڑا تھیلا. کہا اس میں ظلم ہے. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا سارے بادشاہ ظلم خریدیں گے. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں تکبر ہے. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا سارے ذمہ دار خریدیں گے. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں خیانت ہے، خیانت. کہا یہ کون خریدے گا؟ ان کا سارے تاجر خریدیں گے. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں حسد. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ علماء خریدیں گے. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں مکر و فریب ہے. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ عورتیں خریدیں گے. یہ کلی حکم نہیں ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہی ہو. ساری ہوئیں میرے بھائیوں نکال دیں، میں کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اللہ کا، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. یہ جب دل بولے گا تب لا الہ الا اللہ دل میں آ گیا. بھائی جب میں ایک چیز کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تو میں اس کی رعایت کیوں کروں گا؟ مردہ سانپ میرے سامنے پڑا ہو تو میں تو اس کے اوپر پاؤں رکھ کے چلا جاؤں گا، اور اگر زندہ پھل لہرا رہا ہو تو میں تو راستے بدل جاؤں گا. ساری دنیا کا سونا چاندی، حکومتیں، صدارتیں، وزارتیں، فیکٹریاں، ملیں، یہ مردہ سانپ ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا. جب ان سے کچھ نہیں ہوگا کیا مطلب؟ کہ اب ان کو ویسے چلائیں جیسے اللہ کہتا ہے، ویسے نہ چلائیں جیسے لوگ کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے. لہذا ویسے کریں جیسے اللہ کہتا ہے. اللہ کیسے کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ میرا نبی ہے، جیسے یہ کہے ویسے کر لو. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کہہ دے وہ کر لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے کہے رک جاؤ تو رک جاؤ. کرنے کی بھی بتلا دی، نہ کرنے کی بھی بتلا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی عزت کے طریقے لے کر آئے.
آپ خود عزت والے ہیں، آپ کا طریقہ بھی عزت والا ہے، آپ خود اللہ کے محبوب ہیں، آپ کے طریقے بھی اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن دیکھو گے میری شان، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، دیکھو گے قیامت کے دن کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی، اس دن دیکھو گے جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہو۔ لواء الحمد بیدی، دیکھو گے تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لواء آدم ومن سوا، دیکھو گے سارے جہان کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، دیکھو گے سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اللہ کی ماننے میں ہی خیر ہے بھائی، کیسے مانے؟ جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو طریقہ بتلا دیا اور آپ نے ہمیں کر کے دکھلا دیا، اور وہ کر دیں۔ اس کرنے میں کبھی نفع آئیں گے، شکر کریں، کبھی نقصان آئیں گے، صبر کریں، کبھی عزت ملے گی، شکر کریں، کبھی ذلت ملے گی، صبر کریں، کبھی اللہ پاک اونچا کرے گا، شکر کریں، کبھی نیچا کرے گا، شکر صبر کریں۔ نہ اونچائی مقصود، نہ بلندی مقصود، نہ پستی مقصود، نہ عزت مقصود، نہ ذلت مقصود، نہ مال مقصود، نہ فقر مقصود، نہ زندگی مقصود، نہ موت مقصود، اللہ کا امر مطلوب و مقصود ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ویسے کر دیں گے، یہ جہان بھی بن گیا، وہ بھی بن گیا۔ اللہ کے امر کو پورا کرنا کیسے؟ حضور کے طریقے پر، محمد رسول اللہ۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا وہاں معراج میں، اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو تو آپ نے خلیل بنا لیا، موسیٰ کلیمہ، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا لیا، وعیسیٰ روحہ وکلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام کو روح بنا لیا، سخرت لداؤد الجبال، داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ تابع کر دیے، سلیمان الریاح، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں تابع کر دی، ماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، آپ کو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے۔ وہ کیا؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، آپ کو سب سے اعلیٰ چیز میں نے یہ دی ہے کہ قیامت تک میرے نام کے ساتھ آپ کا نام چلتا رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا کلمہ آپ کے نام کے ساتھ سج گیا، قیامت تک کے لیے سج گیا۔ اب آپ کا نام اس کلمے سے نکل نہیں سکتا، پہلے تو نام اگلا جز بدلتا رہا، اگلا جز بدلتا رہا، لیکن جب آپ کا نام آیا تو اب قیامت تک کے لیے اٹل نہیں بدل سکتا، اس کو نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو رکھ دیا، کامل مکمل اکمل بنا دیا۔ اب دنیا اور آخرت کی عزتیں، سرداریاں، غلبے، امن، چین، سکون، اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہے۔ ظاہری نقشہ کچھ ہو، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے تو یہ اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آفت بھی بن گئی، اس کی جنت بھی بن گئی۔ آپ وہ طریقے لائے جو بادشاہوں کو بھی عزت دلا دیں گے، فقیروں کو بھی عزت دلا دیں گے۔ آپ وہ زندگی لائے جس میں بادشاہ اور فقیر برابر درجے کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، جس میں مرد اور عورت برابر درجے کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، جس میں عرب اور عجم برابر درجے کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، جس میں بدصورت خوبصورت برابر درجے کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کالا بدصورت آدمی آیا، یا رسول اللہ انکم فضلتم علینا بالالوان والصور والدین ارأیت ان آمنت بما آمنت وعملت بما عملت انی لقائن معاک فی الجنہ۔ یا رسول اللہ آپ بڑے خوبصورت، بڑے حسب والے، بڑے نسب والے پر نبی، میں کالا بدصورت، بے شکل، بے حسب، بے نسب، بے مال، آپ بتلائیے اگر میں ایمان لاؤں جیسے آپ لائے اور میں عمل کروں جیسے آپ نے کیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تو غم نہ کر، اپنے کالے رنگ سے غم نہ کر، لو آمنت بما آمنت وعملت بما عملت، اگر تو ایمان لایا جیسے میں لایا، عمل کیا تو نے جیسے میں نے کیا، لکنت معی فی الجنہ، تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور خوشخبری لے لے، ان بیاض الاسود یری فی الجنۃ من مسافۃ الف عام، کالا بدصورت مسلمان جو میری مان کے چل چکا، اپنی زندگی گزار چکا، جو وہ جنت میں آئے گا تو اللہ اس کو ایسا حسن عطا فرمائے گا کہ اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے دکھائی دے گا، 1000 سال۔ وہ کہنے لگا اچھا تو جنت کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے بتایا، اس نے پوچھا اور بتلائیے، پھر آپ نے بتایا، اور بتلائیے، پھر آپ نے بتلایا۔ حضرت عمر کہنے کہ لا تسقل، اب بس بھی کر، کتنا پوچھے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ڈانٹا، تم سے پوچھ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ پوچھیں لو۔ اور ایک روایت کے مطابق اس کی اس طلب پر
اس سوال پر یہ آیات اتری ہے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. جنت والے جنت میں اللہ ان کو دنیا کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے شرور سے بچا کر ان کے اندر میں سرور اور جسم میں نور بھر دے گا. اندر سرور باہر نور. دنیا میں اللہ کی ماننے میں جسم بھی تھکتا ہے روح بھی تھکتی ہے. جسم بھی تھکتا ہے روح بھی تھکتی ہے. تو اللہ اندر میں سرور بھرے گا جو روح کی غذا ہے. جسم کو نور میں سے بھر دے گا جو جسم کا حسن جو جمال ہے اور جو جسم کی غذا ہے. جسم خوبصورت روح مسرور جسم پر نور. اللہ جل جلالہ اس کے اندر اور باہر دونوں کو مزین کر دے گا. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. اور ان کے صبر پر ان کو جنت بھی دے گا ریشم بھی دے گا. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. ان کے اوپر پھلوں کی قطاریں اور ان کے نیچے نہروں کے جال تختوں پہ بیٹھے ہوئے اور اللہ جل جلالہ ان کے اوپر اپنی جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دے گا. یطوف علیہم بلدان مخلدون. ان کے دائیں آگے پیچھے غلام چل رہے ہیں اور ان کو جناب یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ وأکواب کانت. ان کے دائیں آگے پیچھے غلام چل رہے ہیں اور ان کو جناب یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ وأکواب کانت قواریرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللہ اس بدو پر یہ جنت کا سارا منظر کھینچ رہا ہے کہ تو دیکھے گا کالے رنگ سے غم نہ کر میرے نبی کی مان لے. کالے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی کی مان. جنت بھی تیرے لیے دنیا بھی تیرے لیے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری آنکھیں بھی دیکھیں گی جو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی. آپ نے کہا بالکل دیکھیں گی. اس کی ایک چیخ نکلی اور جان نکل گئی. آپ نے فرمایا لقد اخرج نفس صاحبكم الشوق الى الجنہ. جنت کے شوق نے تمہارے بھائی کی جان لے لی. آپ نے اس کو خود قبر میں اتارا. تو میرے بھائیو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ گیا اس کی دنیا بھی بن گئی اس کی آخرت بھی بن گئی. پوری زندگی آپ لائے پوری زندگی لائے اور پوری زندگی پر پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو ایمان بنانا پڑے. جب ایمان اندر میں آئے گا تو باہر میں صفات آئیں گی. جب پیسہ گھر میں آتا ہے تو باہر کچھ تبدیلی آتی کہ نہیں آتی؟ جس گھر میں پیسہ آتا ہے باہر تبدیلی نہیں آتی. کتنی تبدیلی آ جاتی ہے؟ جس گھر میں ایمان آتا ہے جس برتن میں ایمان آتا ہے جس دل میں ایمان آتا ہے اس کے باہر میں تبدیلی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ اللہ کی کتاب بدلاتی ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللہ کے ذکر پر ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. قرآن سن کر ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ پر بھروسہ توکل اعتماد یقین بڑھتا چلا جاتا ہے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نمازوں میں ان کا جی لگتا ہے نمازیں قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اندر میں ایمان باہر میں ایمانی صفات. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدت للمتقين. دوڑو جنت کی طرف. جو تقوی والوں کے لیے وہ کون ہیں؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. اندر میں ایمان آئے گا تو باہر میں کیا ہوگا کہ وہ پیسے والا ہوگا پھر بھی خرچ کرے گا. فقیر ہوگا پھر بھی خرچ کرے گا. الکاظمین الغیظ. غصے کو پینے والے. والعافین عن الناس. لوگوں کو درگزر کرنے والے معاف کرنے والے. واللہ يحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اندر میں ایمان آ رہا ہے باہر میں ایمانی صفات آ رہی. فمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق
والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اندر میں ایمان، باہر میں ایمانی صفات کیا ہیں؟ جو عہد کے سچے، وعدہ نبھانے والے، یوفون پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، عہد شکنی نہیں کرتے، نمازوں کو قائم کرنے والے، مال کو خرچ کرنے والے، صبر کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرنے والے، اللہ پاک کی رضا کے لیے برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے، برائی کو اچھائی سے بدلتے ہیں. لوگ برا کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں، لوگ گالی دیتے ہیں وہ دعا دیتے ہیں، لوگ ظلم کرتے ہیں وہ معاف کرتے ہیں. اندر میں ایمان آتا ہے اور جسم ایمانی صفات سے مزین ہوتا چلا جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ ایمان آ گیا، پتہ چلتا ہے اندر میں یقین آ گیا. الذین یؤمنون بالغیب، جن کا ایمان غیب پہ چلا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کشف الغطاء مزددت ایمانا، لو کشف الغطاء مزددت ایمانا، اگر غیب کا پردہ ہٹا دو تو میرے ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی. ایمان غیب کا اتنا زبردست ہو گیا، اندر میں ایمان، باہر میں ایمانی صفات. اندر میں ایمان آیا اور جسم، دکان، کاروبار، گھر، صدارت، وزارت، حکومت، سیاست، قضاء، قانون، ہر چیز ایمانی صفات کے پیکر میں ڈھلتی چلی جائے گی. تخت پر ہو، تختے پر ہو، وہ ایمانی صفات کا مظہر بن کر چلے گا. اسپین کے اموی خلیفہ غالباً منذر کے بیٹے نے قتل کر دیا ایک یہودی، تو شاہی خاندان والوں نے دیت دے کے خون معاف کرا لیا. اس کا اکلوتا بیٹا تھا، ولی عہد تھا، تو اس نے اپنا دربار بلوایا، بیٹے کو بلوایا، ورثاء کو بلوایا، مقتول کا تم نے معاف کر دے؟ ہاں کہا کر دی. دیت لے لی، دیت لے. میں نے کہا بیٹا، اور اپنے درباری سے کہا میں یہ سنت سیئہ جاری نہیں کرنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد مال کے گھمنڈ میں اور حکومت کے گھمنڈ میں اپنی رایا کو قتل کرتے رہیں اور پھر پیسہ دے کے خون بہا ادا کرتے رہیں. میں یہ سنت سیئہ اپنے نام اعمال میں نہیں لکھنا چاہتا. اور اپنے تخت سے اترا اور اپنی تلوار کو نکالا اور کہا بیٹا مجھے پتا ہے تیری ماں بہت دکھ کرے گی، بہت غم کرے گی، اور مجھے بھی بڑا غم ہوگا، لیکن میں اللہ کے حکم پر تجھے قربان کرتا ہوں. اور اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کو اڑا دیا. اور اس کے بعد 2 ہفتے بھی زندہ نہیں رہ سکا، اسی کے غم میں خود بھی مر گیا. لیکن حکم کو نہیں قربان کیا اور آپ کو قربان کر دیا. کہ اندر میں ایمان آتا ہے اور باہر میں ایمانی صفات اترتی چلی جاتی اور اللہ کا امر زندہ ہوتا چلا جاتا. پھر حدیث پاک، جب ایمان آئے گا کیا ہوگا؟ اذا دخل النور انفسخ الصدر، جب ایمان آئے گا سینہ کھلے گا. کیسے کھلے گا؟ قیل هل تلك من علامہ، یا رسول اللہ نشانی کیا ہے؟ ایمان آیا نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا التجافی عن دار الغرور، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، یہ پہلی نشانی ہے. دوسری کیا ہے؟ والانابۃ الی دار الخلود، جنت کا شوق لگ جائے گا. تیسری نشانی کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل النزول، مرنے سے پہلے موت کا فکر لگ جائے گا. جیسے ڈاکٹر ٹیسٹ نہیں کرتے، ہاں جی آپ کے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں، سارے کلیئر ہیں، ایسی آپ ایمان کی کلیئرنس دے رہے ہیں کہ کیا ہے جب تیرا دل دنیا سے ہٹ جائے اور جنت کا شوق لگ جائے، موت کا فکر لگ جائے، تو ایمان اندر میں آ گیا. اچھا اطلب قلبک عند ثلاثۃ مواطن، 3 جگہ دل کو دیکھو، دل میں کچھ ہے یا مر چکا ہے، کچھ ہے یا نہیں ہے. 3 جگہ. عند سماع القرآن، قرآن سنتے وقت دیکھو دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا. فی مجالس الذکر، اللہ کے ذکر میں دیکھو دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا. فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں آتا. فإن لم تجدہ فی هذه المواطن، تو دیکھ ان 3 جگہ پہ اگر تیرا دل نہیں لگتا، فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فإنہ لا قلب لک، تو ارے میرے بھائی اللہ سے مانگ لے کیونکہ تیرا دل مر چکا ہے، کچھ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، دل ہے ہی نہیں. ایمان اندر میں بنے گا، باہر میں صفات آئیں گی جو قرآن بھی بتلاتا ہے، حدیث بھی بتلاتا ہے.
اس ایمانی زندگی پر، اس ایمانی زندگی پر ایمان کے تذکرے، ایمان کی دعوت آدمی کو کھڑا کرتی، تو پورے دین پر چلانے کے لیے سب سے بڑا جو عمل ہے وہ نماز کا ہے۔ جس کی نماز بن گئی وہ پورے دین پہ آ جائے، جس کی نماز نہیں بنی وہ پورے دین پہ نہیں آ سکتا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، یا بلال اقم فارحنا بہا، آپ آتے بلال اقامت کہو اور مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ، مجھے راحت پہنچاؤ۔ کس بات کی راحت؟ کہ نماز پڑھنے سے راحت۔ یا بلال اقم فارحنا بہا، بلال اقامت کہو اور مجھے راحت پہنچاؤ۔ نماز راحت کی چیز، اللہ سے مکالمہ، اللہ سے مناجات۔ کوئی دین میں ایسا عمل نہیں ہے جو نماز جیسا ہو کہ سارے کام چھوڑوا کر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر لیتا ہے کہ اب میرے سامنے آ جا، مجھ سے بات کر، میرے سے خطاب کر، اور بندے اور رب کے درمیان سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر کہتا ہے، عرش تک سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، جنت کی روحیں نمازی کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب یہ نماز میں کھڑا کھڑا باہر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، ابن آدم الی من تلتفت الی من هو خیر منی، ارے میرے بندے کسے سوچ رہا ہے، میرے سے بھی کوئی اچھا ہے۔ ایک دفعہ ندا آتی ہے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ابن آدم الی من تلتفت الی من هو خیر منی، میرے بندے مجھ سے بھی کوئی اچھا ہے جسے تو سوچ رہا ہے۔ پھر شہبارہ ندا آتی ہے کہ ابن آدم الی من تلتفت الی من هو خیر منی، کسے سوچ رہا ہے، کوئی میرے علاوہ اور بھی ہے جسے تو دیکھ رہا ہے۔ 3 دفعہ بھی جب کہنے پر آدمی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ پاک بھی اس نمازی سے اپنی توجہ کو ہٹا لے۔ لیکن قربان چاہیں اللہ کا بھی رحمت کا نظام عجیب ہے۔ ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں تو میرے سے پھر بھی نہیں ڈرتا، مجھ سے پھر بھی نہیں ڈرتا۔ ذکرتنی ذکرتک، تو یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں۔ تو والینی اوالیک، مجھ سے دوستی لگا میں بھی لگاؤں گا۔ تو صافینی اصافیک، میرے سے کھرا معاملہ کر میں بھی کھرا معاملہ کروں گا۔ تو رد عنی وانا مقبل علیک، لیکن اگر تو اس کے باوجود بھی میرے سے کھرا نہ ہو، میرے سے یہ دوستی نہ لگائے اور میرے سے منہ موڑ لے، تو میں تجھ سے منہ نہیں موڑتا، میں تو تجھے دیکھتا ہی رہتا ہوں کہ شاید کبھی توبہ کر ہی لے، شاید آ ہی جائے۔ نماز ذریعہ ہے اللہ پاک نے وہ یہ ایسا عمل بنایا ہے جو پورے دین پر کھڑا کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور دل سے آواز نکلی، سب تعریفیں اللہ کی جو کائنات کا پالنے والا، تو اوپر سے جواب آتا ہے، حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ یوں مکالمہ ہے۔ الرحمن الرحیم، اے اللہ تو کتنا مہربان، کتنے رحم کرنے والا۔ اوپر سے جواب آتا ہے، اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، تو جزا کا مالک، سزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ آواز آتی ہے، مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیرا بندہ بن گیا، میں تیرا غلام بن گیا۔ جب تو مالک جزا سزا کا، جب تو مہربان، جب تو رحم کرنے والا، جب تو سب کا پالنے والا، تو سب کا رب، تو واقعی اس قابل ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے بن جائیں۔ ایاک نعبد، ہم تیرے ہو گئے۔ وایاک نستعین، جب تیرے بنیں گے تو پھر تو آزمائے گا بھی تو صحیح نا۔ نماز اللہ سے یوں براہ راست، اب اللہ کی رحمت متوجہ ہو، اللہ کی تعریف کی، اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کیا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ کہتا ہے مانگو مانگو۔ اللہ نے شکر ہے، اللہ نے ہمارے سے بہت نہیں کر دیا مانگنا، پتہ نہیں کیا کچھ مانگتے رہتے، وہاں الٹی سیدھی چیزیں مانگتے رہتے۔ اللہ نے خود ہی بتلایا کہ اب ہدایت مانگو جو میرے خزانوں میں سب سے بڑی دولت ہے۔ ہدایت مانگو، کسی اور چیز کے چکر میں نہ پڑو، ہدایت مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے مانگا، کہو ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے یہ مجھ سے مانگا، دے دو جو میرے بندے نے مانگا، ہدایت دے دی جائے۔
لیکن یہ کب ہے؟ جب پیچھے نماز ایسی ہو کہ تعلق اللہ سے جڑا ہو. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 5 درجے لکھے ہیں نمازیوں کے، 5 درجے. پہلا درجہ ہے متعاون فی الصلاۃ، جو کبھی پڑھتا ہے کبھی سستی کر جاتا ہے، کبھی قضا کبھی ادا، یہ تو عند اللہ مجرم ہے. دوسرا معاقب، جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے لیکن اپنے حساب کتاب میں لگا رہتا ہے، اس کی بھی پکڑ ہوگی. پہلا تو مجرم ہے، سزا ملے گی. دوسرا معاقب ہے، اس کی پکڑ ہوگی. اللہ کے بندے میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے غیر کو سوچو. دنیا کا بادشاہ، آپ ایسے دنیا کا بادشاہ، ہمیں بتاؤ کیا کہتے ہیں، اور میں یوں منہ کر لوں تو وہ کتنا برا بنائے گا. بادشاہ کے سامنے یوں منہ کر لیا وہ کتنا برا بنائے گا. اور اللہ متوجہ میرے بندے کیا کہتے ہیں، اور ہم بیوی کو سوچ رہے، کاروباروں کو سوچ رہے، بچوں کو سوچ رہے. تو یہ مواقع ہے، اس کی پکڑ ہوگی. کیوں بھائی کھڑے میرے سامنے تھے، سوچ کسی اور کو رہے تھے. تیسرا درجہ معفو عنہ، جسے معاف کر دیا جائے گا. تیسرے درجے کی نماز ہے جس پر معافی ہوگی، کہ جو نماز میں زور لگاتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ اور کسی کا خیال دل میں نہ آنے دوں، جو اپنے خیالات سے لڑتا ہے، انہیں نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ معاف ہو جائے گا. تیسرا درجہ ہے مأجور، کہ جو جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اپنے دل کو دنیا کے خیالات سے پاک کر دیتا ہے، اس کو اجر ملے گا نماز کا. یہ وہ نماز ہے جو اجر کے دروازے کھلوائے گی، کہ اللہ اکبر کہتے ساری دنیا کے خیالات نکل گئے، اب اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اور 5واں درجہ ہے مقربین کا، کہ جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ماں سوا سے کٹ جاتے ہیں. یہ وہ نماز ہے جو اس کو پورے دین کے اوپر لا کر کھڑا کر دیتی. پورے دین کا یہ نماز دینہ بنے گی. تو اللہ کے سامنے تعریف کر رہا، اور اللہ کی تعریف میں اس کی عظمت کو بیان کر رہا، پھر اس کی عظمت کے اظہار میں اپنے کمر کو جھکا رہا. اے اللہ میں تیری عظمت کے سامنے جھک گیا، سبحان تو پاک، ربی تو میرا رب، العظیم تو بڑی عظمت والا. اس دھیان کے ساتھ جو تسبیح پڑھے گا، یہ تسبیح عرش کے دروازے کھٹکھٹائے گی. غفلت کی تسبیح سے تھوڑا ہی عرش کھلتا ہے. اے اللہ تو پاک، تو میرا رب، تو عظمت والا. اس دھیان اور کیفیت کے ساتھ جو رکوع کرے گا، اب اٹھا تو اللہ نے خوشخبری سنائی، سمع اللہ لمن حمدہ. چلو اے میرے بندے خوشخبری لے لو کہ تو نے میری تعریف کی، میں نے تیری تعریف سن لی. بے اللہ ہماری عرضی سن لے، کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بات کو سن لیا، تم نے ہماری عظمت کا بول بولا، ہم نے اسے سن لیا. اے اللہ تو نے سن لیا، ولک الحمد ربنا ولک الحمد. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہماری پکار کو سن لیا، ہماری تعریف کو سن لیا. لہذا اے اللہ ہم شکرانے میں اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھ رہے ہیں اور اپنے سر کو زمین پہ ڈال دیا. اور اللہ پاک خوش ہو کر کہتے ہیں تو نے میرے شکر میں زمین کو چھوا، میں نے تیرے شکر کو قبول کیا. ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن. تو خوشخبری لے لے کہ تیرا سر اب زمین پر نہیں ہے، میرے قدموں پہ تیرا سر آ چکا ہے. تو سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین پہ نہیں ہے اس کا سر میرے قدموں میں ہے. اب 10ویں پڑھ رہا ہے، پاک میرا رب، سبحان پاک ربی میرا رب، الاعلی جو سب سے اعلیٰ سب سے برتر، اور اس کی علوم کا، اس کی بڑائی کا، اس کی برتری کا، اس کی عظمت کا اعتراف کیا ہے کہ سب سے اعلیٰ چیز کو میں اپنے زمین پہ ٹکا دیا، ماتھے کو زمین پہ رگڑ رہا ہے اور کہ اللہ تو بڑا میں چھوٹا، تو بڑا میں چھوٹا. اللہ تعالیٰ اس عاجزی کو، تواضع کو پسند فرما کے کہہ رہا ہے کہ تیرا سر میرے قدموں میں آ گیا، تو میرے سب سے قریب آ گیا. ان اقرب ما یکون العبد الى ربه وهو ساجد. سب سے زیادہ قریب آدمی اللہ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. نماز جتنی بنے گی، نماز میں جتنی روح پیدا ہوگی، جتنی طاقت پیدا ہوگی، اتنا پورا دین اس آدمی کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہ ظاہر کی نماز یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. یہ نہیں کہ ظاہر کی نماز سے کیا ہوتا ہے، نہیں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. لیکن میرے بھائیوں، جو اللہ کے وعدے ہیں دنیا اور آخرت کے، وہ اس نماز پہ نہیں ہے. وہ 5ویں، 4تھے اور 5ویں درجے کی نماز پر ہیں. اس میں آدمی نماز پڑھتا ہے اور اپنے دل کو دنیا سے نکال دیتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے اور اس کو لذت آتی.
نماز پڑھتا ہے اور اس سے راحت آتی. یہ وہ نماز ہے جس پر اس کی دنیا اور آخرت. نماز کی عظمت صحابہ کے دل میں کیسی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثر کی جماعت نکل گئی. 2 لاکھ درہم صدقہ کیا. 2 لاکھ درہم صدقہ کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تھی تو ساری رات جاگ کے گزارتے تھے. ساری رات. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات تہجد کی نماز قضا ہو گئی. 1 سال پوری رات نہیں روز پورا سال جاگ کے گزارا کہ میری ایک رات اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی. ایسی ان کے دلوں میں نماز کی عظمت اتری ہوئی تھی. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے جہاد سے اپنے گھر میں بیوی انتظار میں, یہ اس کے انتظار میں ان کے انتظار میں, اپنے ایک کمرے میں کہنے کہ 2 نفل پڑھ لوں. 2 رکعت کی نیت باندھی اور فجر کی اذان جب ہوئی تو سلام پھیرا. تو بیوی نے گلا کیا ابا ریحانہ ہمارا نام ان کا نصیب, ہمارا حق کوئی نہیں تھا. پہلے جہاد میں رہے تو جدائی کی مار دی, اب گھر میں آئے تو اندر بیٹھ کے تڑپا دیا کہ میرا کوئی حق نہیں تھا. کہنے کہ اللہ مجھے اللہ کی قسم یاد نہیں رہا, میں بھول گیا. پھر اللہ کے بندے ایک کمرے میں بھول گئے. یہاں تو چلنے میں پتہ نہیں کتنے خواب روز آتے ہیں, اور یہاں ایک کمرے میں سفر سے آئے ہیں اور کہتے ہیں میں بھول گیا. ارے کیوں بھول گئے؟ کہ جب نماز میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے تو جنت ایسی سامنے آئی ہے کہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے ضحاکن بسامن, ہنسنے والے مسکرانے والے, اور جو ہی اذان آتی تھی تو آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں, چہرہ بدل جاتا اور غیر ہو جاتا. تو ایسی نماز کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد ہر چیز سے کاٹ کے رکھ دے, یہ نماز پورے دن پر لائے گی. پورے دن دھیان جمانا پڑے گا. اللہ کو سامنے کھڑا, میں اللہ کے سامنے ہوں, کاننا کا ترا, اللہ کو دیکھ رہا ہوں. کیوں کہ میں نہیں دیکھتا تو وہ تو دیکھتا ہے, میں اس سے تو نہیں چھپ سکتا. اللہ اکبر. ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. چلتے چلتے ایک آیت پر گزرے جہنم کی. اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے گزر رہے, یہ اندر نماز پڑھ رہے, آپ گلی سے گزر رہے اور رو رہے ہیں, اور ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا واہ من النار. جب وہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا ارے اللہ کے بندے لقد ابقیت اعین ملئ من الملائکۃ کبیر, آج تیرے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا. ایسی نماز تھی بھائی کہ جو نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو فرشتے بھی روتے تھے. اسید بن حضیفہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ فرشتوں نے سر کے اوپر آ کر سایہ کر دیا اور ان کا قرآن سننے لگے. تو ان کا گھوڑا بھی رکھنے لگا تو انہوں نے نماز مختصر کر دی. صبح تک یہ منظر رہا. وہ قرآن پڑھتے تو فرشتے آ جاتے, وہ گھوڑا بھی رکھتا تو نماز رکوع کر دیتے. صبح ہوئی تو آپ نے عرض کیا جا کر خدمت اقدس میں کہ یا رسول اللہ رات یہ ہوا. آپ نے فرمایا پتہ وہ کیا تھا جو تیرے اوپر سایہ ہوتا تھا؟ کہ نہیں, کہ وہ فرشتے تھے جو نماز میں تیرا قرآن سننے آتے تھے. اگر تو پڑھتا رہتا تو مدینے کا بچہ بچہ فرشتے دیکھ لیتے. تو نماز کو اس انداز سے تیار کرنا کہ یہ پورے دین پر چلنے کے لیے ذریعہ ہے, اس رخ سے اس پر محنت کوئی نہیں. اب اس نماز کو بنانے کے لیے ہے فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر سننا, تعلیم کے حلقوں میں جمانا, تنہائیوں میں بیٹھ کر ذکر کرنا اور نظروں کی حفاظت کرنا. جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کی نماز قیامت تک نہیں بن سکتی, چاہے وہ عرش تک پہنچ جائے, نماز نہیں بن سکتی. جس کی نظر میں خیانت ہے اس کی نماز نہیں بن سکتی, کبھی نہیں بن سکتی. جس کو تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنا اور بازار میں نکل کر آنکھوں کو جھکانا, یہ 2 باتیں جس میں آئیں گی اس کی نماز میں دھیان آتا چلا جائے گا. اور جس کی نظر کا پردہ اٹھ جاتا ہے وہ قیامت تک اپنے اللہ سے
جوڑ سکتا نماز کے ذریعے سے جو نظر کے چھپانے سے آتے. یا ابن آدم جعلت لك عينين وجعلت لهم الغطاء فانظر بعينيك ما أحللته لك وإن عرض لك ما حرمت عليك أطبق عليهم الغطاء. اے میرے بندے تجھے دو آنکھیں دی, ان پر پردہ لگایا, ان آنکھوں سے دیکھ جو اجازت ہے, غلط چیز سامنے آئے تو آنکھوں کو جھکا لیا کر. نظر کی حفاظت, تنہائیوں کا ذکر, تعلیم کے حلقے, فضائل کا سننا, ایمان کی دعوت, یہ نماز کے اندر طاقت پیدا کر دیں. یہ نماز اس کو دین پر لائے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس جسم کے اندر, بازار کے اندر, جان میں اترتی چلی جائے گی. اور میرے محترم بھائی اور دوستو, ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی نہیں مانا, ہم نے آپ کو نبی بھی مانا ہے اور آخری بھی مانا ہے. آپ نبی بھی ہیں اور آخری بھی ہیں, آپ رسول بھی ہیں, خاتم الرسول بھی ہیں. ہم نے آپ کی نبوت کو بھی مانا ہے اور آپ کی ختم نبوت کو بھی مانا ہے, آپ کی رسالت کو بھی مانا ہے, آپ کی ختم رسالت کو بھی مانا ہے. ختم نبوت ایمان کا وہ عقیدہ ہے کہ جو پورے کلمے کے اندر روح کی طرح موجود ہے. لا نبی بعدہ, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, یہ کلمے کے اندر ہی شامل ہے, کلمے سے باہر نہیں, کلمے کے اندر ہے, لفظوں میں نہیں ہے, معنی میں ہے. کلمے میں لا نبی بعدہ, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر ہی ہے. اندر یہ کلمے میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہے, جسم میں سے روح نکل جائے تو جسم بیکار, اور کلمے میں سے لا نبی بعدہ نکل جائے تو پورا کلمہ بیکار ہے. لا الہ, کوئی الہ نہیں, یہ نفی ہے. اس کا مطالبہ یہ ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا, لہذا کسی سے بھی متاثر نہ ہو. الا اللہ, یہ اس بات ہے. اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے, لہذا اللہ کی مانو, اللہ کے سامنے جھکو. محمد رسول اللہ, یہ اس بات ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ محمدی بنے, کہ ہم پوری زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں, سانچے میں ڈھل جائیں. آگے لا نبی بعدہ, یہ کلمے کا لفظی جز نہیں ہے, معنی جز ہے, چوتھا ہے. اس کلمے میں دو نفی ہیں, دو اس بات ہیں, ہر ایک کا الگ الگ مطالبہ ہے. لا الہ کا ایک مطالبہ ہے, کسی سے کچھ نہیں ہوتا, کسی سے اثر نہ ہو. الا اللہ, سب کچھ اللہ کرتا ہے, اللہ کے سامنے جھکیں. محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان کی مانیں. لا نبی بعدہ, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, یہ محمد رسول اللہ کے اندر ہی ہے, روح کی طرح. روح نکلے جسم بیکار, لا نبی بعدہ نکلے کلمہ بیکار. تو لا نبی بعدہ, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اس نفی کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے پیغام نبوت کو, آپ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا, پہنچانا, یہ آپ کی سنت کا کام ہے. اب نبی کوئی نہیں آئے, ہر جز کا الگ مطالبہ ہے. لا نبی بعدہ کا مطالبہ تبلیغ ہے, دعوت اللہ, اللہ کی طرف بلانا, اللہ کی طرف بلانا. کسی امت کو دعوت کا کام نہیں ملا, اس امت کو ملا ہے. کسی امت کو تبلیغ کی محنت نہیں ملی, اس امت کو ملی ہے. اللہ کے حکموں پر لانا اس امت کے عالم کا بھی کام, ان پڑھ کا بھی کام. تبلیغ کے لیے عالم ہونا شرط نہیں, مسلمان ہونا شرط ہے. مسلمان ہو تبلیغ پر ضد نہیں. ایک بات بھی آتی ہے تو لے کے پھر اس کو, ایک بات بھی آتی ہے تو لے کے پھر اس کو. بلغونی ولو کتنا علم ضروری ہے تبلیغ کے کام کے لیے, ایک بات بھی آتی ہو تو اس کے بھی ذمہ ہو گئے. ایک ہمارے ساتھی تھے مول صاحب, کہیں گے عالم تو ہوتے نہیں, سارے جاہل کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا کتنی مقدار علم کی شرط ہے تبلیغ کے کام کے لیے, علم کی کتنی مقدار شرط ہے؟ اب وہ چکر میں پڑ گئے. کتنی مقدار, کیا پیمانہ ہے, کیا علم کا پیمانہ کہ اس کے بعد یہ عالم ہو گیا؟ کیا معیار ہے, کیا بھی یہ عالم ہو گیا لہذا یہ تبلیغ کا کام کر سکتا ہے؟ کیونکہ علم کی انتہا تو ہے کوئی نا, علم کی انتہا تو ہے کوئی نا, اس کا آخری پیمانہ مقرر کیا جا سکے. آپ نے ابتدا بتا دی, بلغونی ولو آیا, ایک بات بھی آتی ہے نا اس کی بھی تمہارے ذمہ تبلیغ لے کے پھرتے رہو. انتہا تو بتا نہیں سکتے نا, ابتدا بتا دی, ایک بات آتی ہے نا اس کو بھی لے جاؤ, پھرو 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 پھرو. نبیوں کا طرز ہے خود چل کے جانا. اس امت کے ذمہ آیا کہ خود چل کے جاؤ, تبلیغ بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا. جب طلب پیدا ہو جائے آپ علماء کی طرف رجوع کروا دینا کہ بھائی علماء سے پوچھ لو نماز کیسے پڑھنی ہے,
ذکر کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، شادی کیسے کرنی، حکومت کیسے کرنی، تجارت کیسے کرنی، زراعت کیسے کرنی، اب علماء سے پوچھ لو. ایک اندر میں وہ جذبہ پیدا کر دینا کہ جو دین پر لانے کے لیے ان کو کھڑا کرنا، ذہن بنانا، جذبات بنانا اور بے ضربوں میں طرف پیدا کرنا، یہ ہے تبلیغ کا کام. اذان دعوت ہے، بے طلبوں کو اندر بلانے کے لیے ہے، لہذا مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے. مطلب باہر جا کے اذان تو باہر والوں کو اندر لانا ہے، باہر والوں کو اندر لانا ہے. تبلیغ کی اصل جگہ بازار ہیں، کاروبار، دفتر، گلیاں، محلے، گھر، ہوٹل، بار، سارا جہان. مسجد تعلیم کی جگہ اور مسجد کے علاوہ پورا جہان تبلیغ کی جگہ. ایک ایک کو اللہ کی بات سمجھانا، ان کے در تک جانا، ان کے گھر تک جانا اور پوری دنیا کی نیت کر کے جانا، ان سے کچھ نہ لینا. ان اجری الا علی اللہ لا اسألکم علیہ مالا لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد المؤمنین لا اسألکم علیہ من اجر. میں اجر نہیں لیتا، کوئی بدلہ نہیں لیتا، کوئی معاوضہ نہیں لیتا، اللہ کی بات سناتا ہوں، میری مان لو. بے طلبوں میں کھٹکھٹانا جاتا، جب دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی نفع سنا کر ان کو اللہ کے حکموں پہ کھڑا کر. کبھی آپ دنیا کے نفع سناتے تھے، کبھی آخرت کے نفع سناتے تھے. ابو طالب کا آخری وقت اور بلوایا، اس سے پہلے کی بات، تھوڑا سے پہلے کی بات، جب انہوں نے آ کر کہا تھا کہ صحیح کفان ولہ کفان، یہ ہمارے بارے میں کچھ کہنا چھوڑ دیں، ہم اس کے بارے میں کچھ کہنا چھوڑ دیں. تو آپ نے عقیل کو بھیجا ابو طالب نے کہ جاؤ بلا کے لاؤ. تو آپ تشریف لائے تو سب بیٹھے ہوئے تھے. تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے یہ تیری قوم آئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ تو ان کو کچھ کہنا چھوڑ دے، تمہیں کچھ کہنا چھوڑ دیں گے، تو ان کا راستہ چھوڑ دے، تیرا راستہ چھوڑ دیں گے. تو آپ نے فرمایا کلمۃ واحدۃ لا تعصونها یا معشر قریش. اے نجا، میں کیا کہتا ہوں سنو، ایک بات میری مان لو، دانت لکم العرب، عرب تمہارے ساتھ تمہارے دین میں آ جائے گا. تؤدی لکم العجم الجزیہ، کیسر اور کسرا تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے. تو ففزع القوم لکلمتہ، سارے وہ جو سردار تھے نا ایک دم جھٹکا کھا گئے آپ کی بات سن کر. تو ابو جہل اچھڑا، وابیت عشر کلمات، تیرے باپ کی قسم یہ تو ہم 10 دفعہ پڑھنے کو تیار ہیں، عرب عجم ہمارا غلام بن جائے تو میں اور کیا چاہیے، سرداری تو چاہیے. لا الہ الا اللہ کہہ دو نا، عرب عجم تمہارا غلام بن جائے گا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ کئی خداؤں کا خدا ہماری سمجھ نہیں آتا. چل کے جانا، طائف نہیں آ رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ قدر کی طرف ہے، یہ ہدایت کی طرف ہے، وہ ایزار کی طرف ہے، ان کو راحت پہنچانے کی طرف ہے. اب کے آپ کی دعوت چلی، گھر گھر میں چلی، بازار میں چلی. جواب کیا ہے؟ پتھر، گالیاں، پتھر، گالیاں، کانٹے، ایوان پڑے جا رہے ہیں. مسجد حرام میں، بیت اللہ میں ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے آ کر یہاں سے گریبان پکڑا اور جھٹکا دے کے چاک کر کے 2 بیٹیوں کو طلاق دی. وہ طلاق کتنی بڑی مصیبت ہے. پھر نبی کی بیٹیاں رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا فرشتوں سے زیادہ پاک پوتر، اور گھر میں جا کے طلاق بدبخت دے دیتا. ہر مجمع میں بیت اللہ میں آ کر اس نے گریبان چاک کیا، کہا کہ تیری بیٹیاں حرام ہیں، ہمارے اوپر تالا ہے ہم کو. طائف میں پتھر کھانے بددعا نہیں کی، لیکن بیٹیوں کا صدمہ ایسا پڑا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ دل پر اپنے کتے کسی کو مسلط کر دو. ایسا صدمہ آیا ہے اور دادا کو درگاہ کے مقام پر شیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی. بیٹیوں کو طلاق نہیں، تبلیغ ہو رہی، دعوت کا کام چل رہا ہے. ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ کرنا تبلیغ نہیں ہے، یہ تو تعلیم ہے، مذاکرہ ہے. بحرین، بحرین یہ نہیں، یہ جو جزیرہ بحرین ہے، بحرین کویت اور احسا کو بحرین کہتے تھے. زمانہ جاہلیت میں جو بحرین ہے وہ یہ جزیرہ بحرین نہیں ہے، وہ احسا اور کویت کا جو علاقہ ہے یہ بحرین کہلاتا تھا. یہاں عرب قبائل آباد سے جو مرتد ہو گئے تو ان کے پاس سے جلا میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ اور عرفہ جب حرکم رضی اللہ تعالیٰ کو مارا کی طرف، طریف ابن حاجز کو مکہ اور مدینہ کے درمیانی قبائل کی طرف، سوید ابن مقرن کو حضرموت کی طرف، مہاجر ابن ابی امیہ کو شمالی یمن کی طرف 11 سردار 11 لشکر 11 طرف روانہ کر کے خود چند آدمیوں کو لے کر مدینے واپس آیا. مگر جب تک دین زندہ نہ ہو واپس نہیں آنا. اکرمہ بن ابی جہل کو شکست ہو یا مسلمہ کے ہاتھوں، وہ واپس لوٹے تو حضرت ابو بکر نے پیغام بھیجا کہ واپس نہیں آنا، یا مر جاؤ یا کچھ کام کر کے جاؤ، واپس نہیں آنا. مدینے آنے کی کسی کو اجازت نہیں.
مہینے مسلسل اور بعض جگہ میں کہتے ہیں 1 سال مسلسل مرتدین کے پیچھے صحابہ کے گھوڑے دوڑے، نہ دن میں چین نہ رات کو چین، زندگیاں ان کی گھوڑوں کی پشت پر گزری، لیکن اللہ پاک نے کلمے کی فضا کو پورے جزیرہ عرب میں زندہ کر دی۔ سب سے زبردست معرکہ بحرین کا، پھر اس سے زیادہ یمن کا، اور اس سے زیادہ یمامہ کا۔ یہ 3 بہت بڑے معرکے ہوئے ہیں، مسقط اور بحرین اور یمن اور یمامہ، جن میں یمامہ سب سے زیادہ شدید تھا، جس میں مسلمہ کذاب 1,10,000 کے لشکر کے ساتھ، اور حضرت صدیق نے خالد ابن ولید کو، شرحبیل ابن حسنہ کو، اکرام بن ابی جہل تو پہلے ہی تھے، ان تینوں کو کہا کہ تم تینوں مل کر اس کے مقابلے میں جاؤ۔ 12,000 مسلمان، 1,10,000 مرتدین ایک قلعے میں انہوں نے پناہ لی، اور حضرت خالد ابن ولید درمیان میں، زید ابن خطاب دائیں طرف، جھنڈا مہاجرین کو ان کے ہاتھ میں، ثابت بن قیس بن شماس بائیں طرف، انصار کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں، درمیان میں خالد ابن ولید۔ حملہ جو ہوا تو میمنہ مہاجرین کی طرف کے لوگ اکھڑ گئے اور وہ پاسا پلٹ گیا، اور مرتدین حضرت خالد ابن ولید کے خیمے تک آ گئے، اور ان کی بیوی ام تمیم کو قتل کرنے لگے کہ ایک سردار نے انہی میں سے ان کی جان بچا کر، نہیں عورت کو چھوڑ دو چھوڑ دو۔ اور حضرت زید بن خطاب نے کہا کہ ایسے تو کام نہیں بنے گا، ہم ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چلا کرتے تھے، گڑا کھودا اور اسی میں کھڑے ہو گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جھنڈا گر گیا تو سالم مولا حذیفہ نے آگے بڑھ کے جھنڈا اٹھایا، ان کا مجھے جھنڈا دو، یہ عالم تھے، ان کا کہیں تو بھاگ نہ جائے، ان کا میرے سے بڑا برا عالم کون ہوگا اگر میں بھاگ جاؤں۔ اور بھی گڑا کھودا اور زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑتے لڑتے اسی گڑھے میں ان کی لاش گری۔ ادھر ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں انصار کا جھنڈا تھا، وہ جھنڈے کو سنبھالے آگے بڑھ رہے تھے، اور افراتفری مچ گئی۔ جب افراتفری مچی تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اور ابو دجانہ، سماخ میں ہرشنا، حضرت خالد بن ولید نے براء بن مالک کو بلایا، یا فضل انصار علیک بالانصار۔ حضرت براء بن مالک ان صحابہ میں ہیں کہ جو کسی بات پر قسم کھاتے تھے تو اللہ ان کی قسم کو لوٹاتے نہیں تھے، ان کی قسم کو پورا کرتے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، اے براء آج تیری ضرورت ہے، آج تو اپنا کام دکھا۔ تو حضرت براء بن مالک لمبے قد کے تھے، دبلے پتلے جسم کے تھے، حضرت انس بن مالک کے بھائی، تستر کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ 6 مہینے تستر کا محاصرہ رہا اور زبردست لڑائی ہوئی۔ جہاں کا وہ آیا تھا گورنر حضرت عمر کے پاس گرفتار ہو کر، کیا نام تھا اس کا، یاد ہے نا؟ میرے ذہن سے بھی نکل گیا۔ تستر کا گورنر جس کو حضرت عمر نے امن دیا تھا، 6 مہینے وہاں لڑائی ہوتی رہی، تو وہ اوپر سے پھینک رہے تھے لوہے کے شکنجے جو آگ میں گرم کرتے تھے پھر نیچے پھینکتے تھے، تو وہ اس میں صحابہ جل بھر رہے تھے۔ تو لوگوں نے صحابہ حضرت براء سے کہا، اے براء آج تو قسم کھا لے، تیرے بغیر آج کام نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں مجھے شہید کر دے، مسلمانوں کو فتح دے۔ اب جو حملہ ہوا مسلمان قلعے کی دیواروں کے ساتھ لگ گئے، تو اوپر سے شکنجا گرا، حضرت انس کو اس نے جکڑ لیا، انس حضرت براء کے بھائی، تو اس کو جو اٹھایا تو انہوں نے کہا، براء تیرا بھائی تو گیا۔ جب دیکھا تو ان کو اٹھا لیا ہے شکنجے نے، تلوار پھینک دی اور توڑے، شکنجا اترا اس کو یوں پکڑ لیا، وہ آگ سے گرم، تو ان کے ہاتھوں میں سے دھواں اٹھنے لگا، گوشت جلنے لگا، اور یہ اوپر کو دونوں بھائی اوپر کو اٹھ گئے اور اس شکنجے کو توڑنے میں لگ گئے۔ لوہے کی پلا کرین جیسا وہ کہاں ٹوٹتا تھا، اور یہ لگے اللہ اسے توڑ دے، اللہ سے مانگ رہے اور زور لگا رہے، اور ادھر ہڈیوں میں بھی جلنے لگی، ہاتھ کا گوشت جل گیا، ہڈیاں جل گئی، اور اس کو یوں دونوں بھائی اٹھ گئے، جھٹکے سے جو اس کو کھولا تو دونوں بھائی گرے، حضرت براء شہید ہو گئے، حضرت انس کی جان بچ گئی، قلعہ فتح ہو گیا۔ کہا، اے براء آج تو قسم کھا لے۔ حضرت براء نے کہا، اے انصار
لا مدینۃ بعد اليوم، لا مدینۃ لکم اليوم، آج کے بعد مدینہ تمہارا مدینہ نہیں ہے. ہاں هنا المعشر، اپنی قبریں یہاں بنانے کی نیت کرو اور مدینے کا خیال دل سے نکال دو، آج تمہاری قبریں یہاں بنے گی. حضرت عباد بن بشر نے کہا اے انصار کی جماعت کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر فرار کی حالت میں مر گئے میری طرف کو آؤ، میں تمہیں جنت کا راستہ دکھاتا ہوں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انصار کی جماعت کیوں نہیں واپس مڑ کے آتے؟ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتن کا کرت حنین، اے انصار کی جماعت آج حنین کی یاد تازہ کرو، واپس لوٹ کے دکھاؤ، واپس مڑ کے آؤ. عباد بن بشر، قیس بن ثابت بن شماس، برائے بن مالک، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ حضرات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان میں سے بعض کشتے چلے جا رہے ہیں. قلعے کی دیوار کے پاس پہنچے تو ثابت بن قیس کے ہاتھ سے جھنڈا گر چکا تھا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. عباد بن بشر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. ایک قول کے مطابق ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو چکے تھے. ایک برائے بن مالک بچے، انہوں نے کہا مجھے بھی قلعے میں پھینک دو. انہوں نے کہا کیسے پھینکیں؟ آگے تو تیروں کی بارش ہے. کہا مجھے ڈھال پہ بٹھاؤ، ڈھال کو اوپر پھینکو نیزے کے ذریعے سے. ڈھال پہ بٹھایا، نیزے کے ذریعے سے ان کو پھینکا، قلعے کے اندر گرے. اکیلے نے جا کر قلعے کا دروازہ کھول دیا. خالد بن ولید داخل ہوئے اور مسلمہ قذاب کو شکست ہوئی اور اللہ جل جلالہ نے وہاں ان صحابہ کی قربانی پر اکثر نو ایک سال کے اندر اندر پورے عرب سے ارتداد کے فتنے کی جڑ کو اکھاڑ کے پھینک دی. اپنا سمجھا، دین کو اپنا سمجھا. پھر اسی پر بس نہیں کیا، ابھی ان جنگوں کے زخم ابھی نہیں بھرے تھے کہ فرمایا کہ آپ کیسر اور کسرا کی طرف نکلو اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سناؤ. خالد بن ولید، ایاز بن غنم اشعری اور مثنى بن حارثہ ان کو عراق میں بھیج دیا. یزید بن ابی سفیان کو دمشق کی طرف، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حمص کی طرف، شرحبیل بن حسنہ کو فلسطین کی طرف، عامر بن عاص کو بیت المقدس کی طرف. 6 لشکر ادھر، 2 لشکر ادھر اور پھر سارا مدینہ خالی کا جاؤ میرے پیغام کو لے کر پھرو. سب سے پہلی ٹکر حضرت عمرو بن عاص کے لشکر کی ہوئی ہے جرجیس کے ساتھ. حضرت عمرو بن عاص کی سرکردگی میں 8000 تھے اور سامنے 1 لاکھ. یہ 8000 وہ 1 لاکھ. ایسا زور کا مارکا ہوا ہے کہ حضرت واصلہ بن اسقا اس لشکر میں تھے. کہنے لگے یوں لگتا تھا کہ آج قبریں یہیں بنے گی، اور ایسے نظر آتا تھا جیسے بہت بڑا سیاہ رنگ کا بیل ہو اور اس کے اوپر سفید رنگ کا ایک تل ہو. ہم اس لشکر میں ایسے نظر آ رہے تھے جیسے ایک تل ہوتا ہے اور چاروں طرف سے ہمیں رومیوں نے گھیر لیا تھا اور ہمیں دو دشمن کی تمیز نہیں رہ گئی تھی. سب کی زبانوں پہ تھا یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد آج امت محمد کی مدد فرما. حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی لشکر میں تھے. فرماتے ہیں میری آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، زوال کا وقت ہو چکا تھا تو میں نے دیکھا آسمان پھٹ گیا. وخرجت منها خیول شہب، اس میں سے شہابی گھوڑے نکلے، ان کے اوپر گھوڑ سوار جن کے سر پہ سفید پگڑیاں اور آگے ایک گھوڑ سوار جس کے ہاتھ میں نیزہ چمک رہا تھا اور اس نے وہ آواز لگاتا آ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد خوشخبری لے لو اللہ تمہاری مدد کو آ گیا. مگر وہ آ کر ہمارے اندر تحلیل ہو گئے اور تھوڑی دیر گزری کہ 1 لاکھ کا لشکر پیٹ پھیر چکا تھا اور 8000 کو اللہ نے 1 لاکھ پہ غالب کر کے دکھا دیا. میرے بھائیوں وہی محنت اس امت کی محنت ہے. صحابہ کا لڑنا زمین چھیننے کے لیے نہیں تھا، ملک فتح کرنے کے لیے نہیں تھا، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے تھا. یرموک کی لڑائی میں یرموک کی جرجا رومی سردار باہر نکل گیا کہ میرے طرف خالد بن ولید نکلے. حضرت خالد بن ولید آئے، حتی اختلفت آناق فرسیہما، اتنے قریب آئے کہ خالد بن ولید اور جرجا کے گھوڑے کی گردنیں یوں ہو گئی، آپس میں مل گئی. تو جرجا کہنے لگا دیکھو مجھ سے سچ کہنا کیونکہ سردار جھوٹ نہیں بولتے. کہ یہ بتاؤ انزل اللہ علیہ کا سیفن، کیا تیرے پر کوئی تلوار اللہ نے اتاری ہے؟ تجھے سیف اللہ کہتے ہیں؟ کہا نہیں تلوار نہیں اتری، لیکن میں اللہ کے دشمنوں پر سب سے زیادہ شدید ہوں، اس لیے اللہ کے نبی نے مجھے سیف اللہ کا خطاب دیا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ اگر میں تمہارے اسلام میں آ جاؤں تو میرا کیا مقام ہوگا؟
سر خالد بن ولید نے فرمایا ہم سے بھی افضل ہو. کہا وہ کیسے؟ کہا ہم نے تو نبی کو بھی دیکھا قرآن کو بھی دیکھا, تم نے نہ نبی دیکھا نہ قرآن دیکھا, تم ہم سے افضل ہو. کہا تمہارے ایمان میں داخل ہونے کی کیا شرط ہے؟ کہا کلمہ پڑھ لو. کہا بس اتنا؟ کہا ہاں. کہا میں نے پھر پڑھاؤں مجھے کلمہ؟ کہا آؤ میرے ساتھ. سردار لشکر اگر میدان جنگ سے نکل جائے تو پورے لشکر کی جان نکل جاتی, لیکن خالد بن ولید نے ایک آدمی کو ایمان پر لانے کے لیے پورے لشکر کو چھوڑ دیا اور اس کو لے کر اپنے خیمے میں چلے. اور جب انہوں نے رومیوں نے اپنے سردار کو جاتے دیکھا تو انہوں نے حملہ کر دیا کہ یہ تو ہمارے سردار کو ہی لے اڑے. زبردست لڑائی, مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور خالد بن ولید ایک آدمی کو کلمہ پڑھانے کے لیے اپنے خیمے میں پہنچ چکے ہیں. وہ کہا غسل کرو, غسل کروایا. تو کہا میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, میرے ساتھ نماز پڑھو, جیسے میں کروں ویسے کرو. ان کو نماز پڑھائی, اپنے ساتھ پڑھائی, پھر ان کو لے کر واپس لوٹے تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے تھے. تو ایک طرف سے دونوں آئے ہیں اور حملہ کرتے 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 آخری صفوں تک چلے گئے. جرجا شہید ہو گئے, خالد بن ولید بچ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کے قدم اکھاڑ دیے. ایک آدمی ایمان میں آ گیا, پورا میدان لشکر آپ نے چھوڑ دیا. تو میرے بھائیوں, پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے. پوری دنیا میں ہم نے جانا ہے, پھرنا ہے, اللہ کا پیغام سنانا ہے, خود بھی آنا ہے, اوروں کو بھی لانا ہے. اس کے لیے 1 سال 1.5 سال 7 مہینے 4 مہینے یہ سیڑھیاں ہیں, یہ زینے ہیں, یہ اصل نہیں, اصل تک آنے کا ذریعہ ہے. یہ اصل نہیں ہے, اصل تک آنے کا ذریعہ ہے. جو اس ترتیب پہ آتا چلا جائے گا, آہستہ آہستہ پورا دین زندگی کا مقصد بن جائے گا اور پورے دین کو دنیا میں پھیلانا اس کی زندگی کا کام بن جائے گا. اب آپ لوگ کے بولنے کی باری بھائی, میں تو 1.5 گھنٹے بول لی, اب آپ بولو پوری دنیا میں پھرنے کے لیے 1 سال کے لیے 7 مہینے 4 مہینے جیسے جیسے جو تقاضا ہے بھائی. اب اس کے لیے آپ کھڑے ہو کر بولیں, نقد بولو, ادھار نہ بولو, اور اللہ کے وعدے پر, اللہ کے بھروسے پر, اللہ پر یقین کرتے ہوئے بولیں کہ اللہ دے گا, اپنے خزانوں سے دے گا, بے شمار پہ حساب دے گا. بولو بھائی. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, نجد تبلیغی مرکز, مدنی مسجد, فڈل بی ایریا, کراچی.